آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بمبئی کے فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نو مسلم اسلامی بھائی جو آتش پرستی کیا کرتے تھے اور مجوسی مذہب سے تعلق تھا، مدنی چینل کے ذریعے کس طرح انسپریشن حاصل کیا، آئیے ہم انہی کی زبانی اسلام آوری کا سبب پوچھتے ہیں۔ ہماری شروعات ہوئی جب ٹی ویز وغیرہ پہ نیوز چینلز چلتے ہیں، سیریلز چلتے ہیں، پکچریں چلتی ہیں، تو ہماری جو والدہ ہے وہ مدنی چینل دیکھا کرتی تھی۔ ایسا ہوا کہ 2-3 بار ہم جب گھر میں پاس ہو رہے تھے تو ہم نے ہماری والدہ سے کہا تھا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہو، مجھے کچھ دوسرا دیکھنے دو۔ تو ایک بار ایسا ہو گیا کہ میں خود ایک بار بیٹھ گیا دیکھنے کے مدنی چینل ایکچولی ہے کیا، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ مولانا یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو سنتے سنتے اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ ان کے بیانات سن کے، ان کا مذاکرہ دیکھ کر دل کو ان کی بات وہ چھو گئی۔ تو ایسا تھا کہ اسلام میں کنورٹ ہونا ہے، دعوت اسلام کا پارٹ بننا ہے ہمیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو۔ مدنی چینل پر کون سا سیریل دیکھا اور کس شخصیت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ہمارے فیوریٹ تو بابا جی ہے، بس انہی کو دیکھنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے ہیں، ان کا مذاکرہ دیکھتے ہیں، ان کا مذاکرہ سننے بہت اچھا لگتا ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا لائٹ وہ یہ ہے کہ معذب کے پاؤں میں جوتیاں پہنائی جائیں گی، کون سی؟ آگ کی۔ آگ کی جوتی نہ کبھی آپ نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، اللہ کرے ہم دیکھیں بھی نہ۔ ان کا بیان سن کر ایک مٹھی داڑھی کی بھی نیت کی ہے۔ دن رات ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے، اور مذاکرہ جو چلتا ہے انڈیا کے ٹائم سے ہم 3 بجے تک رات کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے ایک مٹھی داڑھی کی بھی نیت کی ہے، تو آپ کو یہ انسپریشن کہاں سے حاصل ہوئی کہ آپ ایک مٹھی داڑھی کی بھی آپ نے نیت کی ہے؟ یہ مذاکرے میں اس دن باپا جی جو کہہ رہے تھے کہ جو کون سے اسلامک بھائی ہے جو ایک مٹھی داڑھی کی نیت کریں گے، تو وہ دیکھنے کے بعد ہم نے ایسا جو بھی جتنی بھی ہماری تھی، تو ہم نے بولا آج کے بعد ہم کبھی اس پہ اس طرح نہیں لگائیں گے اور کبھی ہم داڑھی نہیں شیو کریں گے۔ یہ عطار کی محبت تھی، اب ہم نے کرنی ہے عطار سے محبت۔ عطار نے بات کیا کرنی ہے ہم سے؟ عطار نے ہم سے بات کرنی ہے 5 نمازیں با جماعت مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرو۔ عطار نے ہم کو کہنا ہے کہ سنت کے مطابق داڑھی رکھو۔ عطار نے کہنا ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑ کر مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پیتی تصویر بنو۔ عطار سے جتنی محبت ہوگی، عطار کی بات ماننے کا اتنا جذبہ پیدا ہوگا، اور جتنی عطار کی بات مانتے چلے جائیں گے، عطار چلاتا ہے شریعت پر، عطار کی محبت ہمارے دل میں مزید شریعت کی محبت کو پیدا کرے گی۔ مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا، مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا، پیر سنبھل کے دھریے تے تانگل بندی، پیر سنبھل کے دھریے تے تانگل بندی، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بندی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ چند دنوں سے آپ نے داڑھی بڑھانی شروع کر دی ہے؟ جی ہاں۔ اس سے پہلے آپ روزانہ شیو کیا کرتے تھے؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ جو فلم لائن ہے اس میں تو سیریل میں شوٹنگ کرو تو داڑھی تو شیو کرنا ہی ہے، لیکن اب داڑھی بنانا سنت ہے، وہ تو ہم سنت کے راہ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نمازوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ جو ہمیں گائیڈنس دے رہے ہو دعوت اسلامی والے ہیں، وہ ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہم نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں دعوت اسلامی کی مسجد میں۔ جہانگیر بھائی، جنہوں نے اسلام آوری کے فوراً بعد امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی سے بذریعہ انٹرنیٹ انہوں نے داخل سلسلہ ہونے کا شرف بھی حاصل کر لیا، یوں محمد جہانگیر قادری عطاری بن چکے ہیں۔ صدقے جا
साडे पीर दी हर दम खैर होवे साडे पीर दी हर दम खैर अल्लाह अल्लाह करिए ते तांगल बन दिए कामिल मुर्शिद फड़िए ते तांगल बन दिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली के मदनी मुज़ाकिरे ने इनकी दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं को नहीं बल्कि इनके पूरे घराने को इस्लाम की दौलत मुयस्सर आई। और किस तरह इन्होंने इस्लाम आवरी के लिए किस तरह खुद जिद्दोजहद की, आइए इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने मदनी चैनल से इंस्पायर होने के बाद इस्लाम कबूल करने के लिए किस तरह इन्होंने कोशिशें की। dawatislamii.net पे हमने एक मेल भेजा था, तो वो मेल का हमें रिप्लाई आया कि कलमा पढ़ के तो अपने जो प्रीवियस अपना कास्ट है वो तौबा करके इस्लाम कबूल कर लीजिए। माशाअल्लाह। आपने मकतबतुल मदीना के रिसाले से नंबर हासिल करके जब मकतबतुल मदीना के जिम्मेदार इस्लामी भाई से राब्ता कायम किया तो उन्होंने किस तरह आपको रिस्पॉन्ड किया और उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या था, उनका अंदाज कैसा था, उनका अखलाक कैसा था, इसके बारे में आप बताएं। दावत इस्लामी में आने के लिए मतलब बहुत डर रहे थे कि मतलब वहाँ लोग कैसे होंगे, मतलब कैसा सलूक करेंगे, कैसे हमसे बात करेंगे। लेकिन ऐसा है कि जो हमें फैमिली पे भी जो हमें रिस्पांस नहीं मिलता, जितना प्यार नहीं मिलता उतने दावत इस्लामी में हमें प्यार मिला हमारे भाइयों से। दावत इस्लामी की जो बुक्स होती है उस पर एक बॉम्बे का नंबर लिखा था, तो हमने उस नंबर पे कॉल किया और एक भाई ने फ़ोन उठाया और हमने ऐसा कहा कि हम ये मज़हब के हैं और हमें इस्लाम कबूल करना है, मतलब हम कन्वर्ट होना चाहते हैं इस्लाम में। और उन्होंने हमें कलमा पढ़ा लिया और बहुत अच्छे से गाइडेंस भी दिया कि आगे मतलब कैसे बढ़ना है दावत इस्लामी के साथ। मकतबतुल मदीना के इस्लामी भाई से राब्ता कायम किया, इन्होंने इस्लाम आवरी का इस्लाम में दाखिल होने की नीयत का इजहार किया, तो हमारे दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत के तरबियत याफ्ता मकतबतुल मदीना के इस्लामी भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बिला ताअम्मुल बिला ताखीर इन्हें उसी वक्त टेलीफोन पर ही तौबा कराई और इनके पूरे घराने को कलेमा पढ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यूं मुशर्रफ व इस्लाम हुए। आगे क्या क्या मदनी नियतें इन्होंने की हैं? सबसे पहले तो हमने नियत की है बाबा जी का बयान देख के कि एक मुट्ठी दाढ़ी हम कम से कम बढ़ाएंगे उसे। और दूसरा है कि हमें जुनेद शेख जो है, जो सिंगर थे, उन्होंने हमें काफ़ी मतलब इंस्पायर किया है। जुनेद भाई को देख के मतलब हमें भी ऐसा हुआ कि अगर ये इतना मॉडर्न था, ये भी इसी लाइन का था, तो अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और अगर हम कर सकते तो आप सब क्यों नहीं कर सकते। इस्लाम आवरी से पहले आपकी जिंदगी का अंदाज क्या हुआ करता था और किस तरह आप प्रोफेशनली क्या किया करते थे, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताएं। प्रोफेशनली हम एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, और आगे हमारी 2 फिल्में भी रिलीज हो रही है भाई। आपने एक मुट्ठी दाढ़ी रखने की नीयत की है और मदनी रंग में रंगने का और मदनी हुलिया इख्तियार करने का आपने इरादा किया है, तो आप किस तरह अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री से और गुनाहों भरी आदतों से अपने आप को किस तरह आप छुड़ाने की नीयत कर रहे हैं, किस तरह की आपकी कोशिशें होंगी? सबसे पहला तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो जिंदगी हम लीड कर रहे थे, जिस राह पे हम चल रहे थे, दावत इस्लामी चैनल देखने के बाद, बापा जी के बयानात सुनने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगा कि मतलब जिस राह पे मैं जा रहा हूँ वो राह मतलब बुराई की तरफ ही लेके जा रही है, और अगर इस राह पे आऊँगा दावत इस्लामी की तरफ तो मतलब कामयाबी की बात है। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। ये मीरा रोड के नौजवान
یہ فلم ایکٹر شہرت عزت اور دولت کی دھن میں بھاگنے والے انہوں نے اچھی اچھی نیتیں بھی کی ہیں اور آگے اسلام کو مزید سیکھنے سمجھنے کے لیے ان کے کیا منصوبے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بالکل اس میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ اور ہم دعوت اسلامی کے ان سے ہی سیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جائے اس کو، اور ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی ہی سے اتنے مانوس کیوں ہیں؟ یوں تو بے شمار مسلمان بمبئی میں، بالخصوص آپ میرا روڈ میں رہتے ہیں، میرا روڈ میں بھی ہیں، لیکن آپ اتنے زیادہ دعوت اسلامی سے کیوں انسپائرڈ ہوئے، کیوں اتنے زیادہ متاثر ہوئے؟ اس کا کوئی سبب بیان فرمائیں۔ اب باپا جی میں ایسی بات ہے تو اور جو باپا جی میں جو بات ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں تک ہو سکے گھر گھر میں مدنی چینل کو عام کریں، مدنی چینل کو چلائیں، اور بمبئی، نہ صرف بمبئی، مہاراشٹرا بلکہ ہندوستان بھر کے ایک ایک مسلمان تک کوشش کر کے یہ مدنی چینل چلایا جائے۔ بلکہ ہمیں جہانگیر بھائی سے تو یہ ترغیب مل رہی ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کو اس کی ترغیب نہ دلائی جائے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس کی دعوت دی جائے، تاکہ وہ بھی دیکھ کر اسلام کی حقیقی تصویر، اسلام کو جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، واٹ آر ریئل مسلم، ریئل اسلام کیا ہے، اور عملی تصویر اگر دیکھنا چاہیں تو مدنی چینل سے وہ انسپائر ہوں گے اور اسلام کی حقیقی تصویر ان کے سامنے اجاگر ہوگی۔ تو فیضان رضا الیاس قادری، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا الیاس قادری۔ ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں اور ان کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین اور جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے ان کو یہ کیا پیغام دیتے ہیں کہ وہ بھی کس طرح مدنی چینل دیکھیں اور اس سے کس طرح برکتیں لوٹیں۔ آئیے جہانگیر بھائی سے پوچھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کافی نان مسلم جو ہے مسلمانوں کے بارے میں، اسلامک لوگوں کے بارے میں ان کی کافی ان کی رانگ پرسیپشن ہے۔ اسلام کا جہاں نام آتا ہے، مسلمانوں کا نام جہاں آتا ہے، وہاں سب سے پہلے وہ لوگ سوچتے کہ یار یہ تو سب ٹیررسٹ لوگ ہیں۔ یار ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہاں بھائی چارہ ہے، یہاں پیار ہے، یہاں محبت، یہاں سب کچھ ہے۔ آپ ایک بار جوائن کر کے دیکھیے دعوت اسلامی کو، ایک بار، صرف ایک بار۔ ہماری ریکویسٹ ہے ہمارے چاہنے والوں سے، سب ویورز سے جو دعوت اسلامی چینل دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، اپنے فرینڈس کو بولیے، اپنے فیملی کو بولیے، سب کو کہیے ایک بار صرف دعوت اسلامی چینل دیکھے، مدنی چینل دیکھے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے ذریعے ان نان مسلمز تک کا ان کا کیا پیغام ہے کہ وہ اسلام کی طرف کس طرح آئیں۔ سب سے پہلا تو جو آپ لوگ کے جو ذہن میں جو بیٹھ گئی ہے بات کہ سب مسلمان جو داڑھی بناتے ہیں اور جو ٹوپی پہنتے ہیں وہ سب آتنکوادی ہی ہوں گے، تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا، مسلمان لوگ آتنکوادی نہیں ہیں۔ دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔